بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وحاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد ومحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان لانے والوں، تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن مجید ایک جملے میں خدا رب العالمین کے سارے ایمان سے جو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک چیز ہے تقوی پروردگار اور دوسری چیز ہے سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ میں نے اس آیت کے درمیان کے سامنے بہت سی چیزیں بیان کی۔ آج کچھ صالحین کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے ذریعے میں اپنے موضوع کے متعلق گفتگو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ درخواست اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ انجم لارا ابن سید حسن
محمد وعلى محمد اللهم صل على سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں خود لفظ صداقت اور صدق کی تعریف. صداقت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ صرف کس کو کہا جاتا ہے؟ صلوات علی محمد وعلی محمد. اور صادق کس کو کہا جاتا ہے؟ جس وقت میں نے لفظ صادق کی تعریف علم لغت اور علم لغت کے پڑھایا دیکھی اس میں علماء نے یہ تعریف کی کہ صادق اس انسان کو کہا جاتا ہے، صادق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی خبر دے تو اس کی وہ خبر جس واقعے اور صالحیت کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے اس کے مطابق، لیکن اگر اس کی خبر اس صالحیت اور واقعے کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس انسان کو صادق نہیں کہا جائے گا. مثلا آپ نے مجھ سے آ کر کہیں پر رونما ہونے والے کسی حادثے، کسی ایکسیڈنٹ، کسی سامنے جھگڑے وغیرہ کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر یہ واقعہ رونما ہو گیا. جب میں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ آپ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا ویسے ہی ہوا ہے. یہ جس نے مجھ کو خبر دی ہے یہ اپنے اس خبر دینے میں ہے سچا. اس کو کہا جاتا ہے صادق. یعنی جب انسان کسی چیز کے بارے میں خبر دے اور اس کی یہ خبر صحیح ثابت ہو تو اس شخص کو صادق کہا جائے گا. صلوات علی محمد. یہ دنیاوی اعتبار سے، علم لغت کے اعتبار سے. جس وقت میں قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو قرآن مجید میں مجھ کو کچھ ایسے افراد کی داستان اور تاریخ نظر آئی کہ جن کو خدا رب العالم نے صادق کہا ہے. وہ انبیاء و رسول کہ جن کو خدا رب العالم نے صادق کہا ہے ان میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو خدا رب العالم نے لفظ صادق سے یاد کیا ہے. ارشاد خدا بندی ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے حبیب تم اپنی اس کتاب قرآن مجید میں ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ کا ابراہیم. پروردگار ابراہیم کا ذکر کیوں کیا جائے تو خدا رب العالمین نے اس کی عزت بیان کی. اس لیے کہ خدا نے اس کی عزت بیان کی اس لیے کہ جناب ابراہیم صدیق نبی کہ بے شک وہ ہمارا صدیق نبی تھا. جب میں نے قرآن مجید کی اس داستان کو دیکھا اور خود پورے اسلام کو دیکھا، شاید جس وقت میں نے اس آیت کے متعلق آپ کے سامنے پہلی بندش پڑھی تھی اس وقت میں نے ذکر کیا تھا
کہ اسلام کا دار و مدار ہی صداقت ہے. اگر صداقت درمیان سے ہٹ جائے تو پھر اسلام ہی ختم ہو جائے گا. لہذا خدا بند عالم نے صلوات پر محمد والے لہذا خدا بند عالم نے جب اپنے آپ کی صفات کو گنوانا شروع کیا، یا جب علماء اسلام نے خدا بند عالم کی صفات کا شمار کرنا شروع کیا، یوں تو بہت سی صفات اس کی ہیں، لیکن ان صفات میں سے دو طرح کی صفات مسلمانوں نے اپنے درمیان رکھی. کچھ کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور کچھ کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا بند عالم کے یہاں پائی جاتی ہیں، یعنی جن سے ہم یہ جس صفت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یہ ہے. اور صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا بند عالم کے اندر نہیں پائی جاتی. جیسے خدا بند عالم کا کسی مکان میں رہنا، چونکہ خدا بند عالم کسی بھی جگہ پر محدود نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود شخصیت ہے، تو وہ علماء اسلام نے کہا کہ وہ مکان نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا. یہ سب صفات سلبیہ ہیں کہ جو خدا بند عالم کے اندر. لیکن جس وقت صفات ثبوتیہ کا شمار کیا گیا، جہاں پر علماء اسلام نے احادیث و روایات و آیات کو ملا کر کم سے کم 99 صفات گنوائی. جب آپ قرآن مجید کھولیے گا تو قرآن مجید کے شروع میں یا آخر میں خدا بند عالم کے اسماء لکھے رہتے ہیں. وہ اسماء نہیں ہے، اسم صرف اس کا ایک ہی ہے جو اللہ ہے. اللہ اس کلمے کو یا اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر تمام صفات کمالیہ اور تمام صفات جمالیہ پائی جاتی. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ان صفات میں کہ جن کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ علماء اسلام نے جو ذکر کیا وہ 8 صفتیں ذکر کی. صفات ثبوتیہ میں 2 صفتیں خدا بند عالم کے لیے ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے صفت متکلم اور ایک ہے صفت صدق، کہ خدا بند عالم متکلم ہے، یعنی کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اسی کے بعد جو صفت ذکر کی جاتی ہے کہ خدا صادق ہے، یعنی وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ پوری ہوگی، وہ ختم ہوگی. صلوات علی محمد تو اب ہم کو یہ کہ جہاں خدا بند عالم کی کم سے کم مسلمانوں نے جو خدا بند عالم کی صفات کا شمار کیا وہ 99، اور ہمارے مذہب میں تشیع میں جب ہمارے ائمہ نے ہم کو تعلیم دی جوشن کبیر کی شکل میں، تو 1000 صفات خدا بند عالم کی خدمت. صلوات محمد یہ بھی مذہب شیعہ کا ایک تشخص ہے کہ جہاں پر تمام عالم اسلام آقا ملت پر رک جاتے ہیں، وہیں پر ہمارے معصومین ہم کو خدا بند عالم کی 1000 صفت دلواتی، اور پھر انہیں 1000 صفات کے بعد پھر ان کو یہ جملہ کہتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پہلے معبود تو پاک و پاکیزہ ہے، ہم پھر بھی تجھ کو نہ سمجھ سکے، ہم پھر بھی تجھ کو نہ جان سکے، بس جتنا جاننے اتنا یہ پہچانوا ہے. تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم کی اتنی صفات میں ان 2 صفتوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ایک صفت صدق اور دوسری ایک صفت متکلم اور دوسری صفت صادق اور صدق. آخر کیوں؟ جب میں نے تو شاید اس کا جواب ہم کو اس طرح سے نہ ملے. اس کا جواب جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے اور اس وقت
کیا. اسی زمانے سے یہ صفت نمودار ہونے لگی کہ اسلام پورے عرب پر پھیل گیا. جب پورے عرب پر اسلام پھیلا پھر گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو بیان کیا, ابراہیم کی تاریخ کو بیان کیا, نوح کی تاریخ کو بیان کیا, موسیٰ کی تاریخ کو بیان کیا, عیسیٰ کی تاریخ کو بیان کیا. اب جتنے ان کے ماننے والے تھے ان سب نے آ کر قرآن کے قدموں پر قدم رکھ دیا, قرآن کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا کہ بے شک یہ جو بھی خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے. تو اب دنیا نے پہچانا کہ جس کا خدا متکلم ہوگا وہی صاحب کلام ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی صاحب کلام نہیں ہو سکتا. جو صاحب کلام ہوگا اب اسی کے اندر صفت صدق بھی پائی جائے گی, وہی صادق کہلانے کے لائق بھی ہوگا. لہذا جب اس نے اپنے پیغام کو بھیجا تو کہا جاء بالحق, ہم نے اپنے پیغام کو حق کے ساتھ بھیجا. صرف جاء بالحق, ہم نے اپنے پیغام کو صدق کے ساتھ بھیجا, ہم نے اپنے سچے پیغام کو بھیجا, ہم نے اپنے صدیق پیغام کو بھیجا. اور پھر جن کے اوپر نازل کیا کہ وہ افراد کے جن کے اوپر ہم نے ان کو نازل کیا, میں نے جملہ پہلے میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایسی شخصیت کے اوپر نازل کیا کہ جس کو صرف مسلمانوں نے نہیں, صلوات اللہ جس کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ یہ آواز صداقت کا ذمہ لے, اگر اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے یا زندگی میں ایک جھوٹ بھی مل جائے تو پھر وہ اس کی کمی نہیں ہے, بنانے والے کی کمی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھوں جناب ابراہیم کی زندگی کا. جناب ابراہیم کے بارے میں تاریخ اسلام نے لکھا کہ جناب ابراہیم بہت ہی مہمان نواز تھے, بلکہ روایات میں یہاں تک ملا کہ جب تک کوئی دسترخوان پر مہمان نہ آ جائے اس وقت تک جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے, کوئی ہو سکتا ہے. لہذا ایک مرتبہ جا کر ایک چوراہے پر کھڑے ہو گئے کہ اس دن کو کوئی نہیں ملا, پریشان ہو کے واپس آ کے وہ دن ہو گئے. دوسرے دن پھر گئے, تیسرے دن ملا بھی تو کون, ایک بیچارہ کافر, اس کو لے کر اپنے دروازے لائے. تب تک نہیں پتا کھانا وانا جب وہ گھر آ گیا, کھانا دسترخوان لگا, لگنے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہو بسم اللہ. اس نے کہا ابراہیم اٹھ کے تو جا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا. کہا کیا؟ ارے اللہ کے نام سے شروع کرو, اسی کی وجہ سے میں تم کو کھلا رہا ہوں. کہا ابراہیم تم کھلاؤ یا نہیں کھلاؤ یہ میں نہیں کہہ سکتا.
اس بندے نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا اور سب کچھ کہہ سکتا ہوں، تو جناب ابراہیم نے کہا ایسا میرے دسترخوان سے اٹھو، جو میرے دوست کا دوست نہیں وہ میرا بھی دوست نہیں، جا رہا سے جیسے ہی اٹھ کر چلا ادھر سے دیکھے خدا بند عالم ایک بندے کو کھلنا چاہتا ہے، جیسے ہی یہ بیچارہ اٹھ کر چلا، لیکن یہ بھی ضدی تھا، کہا جب میں مانتا نہیں تو کیوں کہوں کہ اس کے نام سے، لہذا اٹھ کر چلنے لگا۔ جیسے تھوڑی دور پہنچا فون ملک نازل ہوا، ابراہیم تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے ہمارے ایک بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، تم کو یہ کس نے حق دیا؟ کہا پروردگار وہ تیرا دشمن تھا، تو میرا دوست ہے، جب تک وہ تیرا دشمن رہے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا تجھ سے تعلق نہیں میں اس کو اپنے دسترخوان پر کھلا دوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آواز پروردگار ابراہیم یہ بتا آج تک جو جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جو یہ اتنا بڑا تھا اس کو تو کھلا رہا تھا کہ میں کھلا رہا تھا؟ کہا پروردگار تو ہی کھلا رہا تھا۔ کہا یہ بتا جب وہ میرا دشمن تھا اور میرا دشمن ہونے کے بعد میں نے آج تک اس کا رزق بند نہیں کیا تو تجھ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ میرے دشمن کو تو اپنے دسترخوان سے اٹھا دے کھا دے؟ کہا ابراہیم اب تمہاری ذمہ داری، جا بھاگے بھاگے اس کے پیچھے۔ کہا کیا کرو؟ کہا بلا کے لاؤ، ہاتھ جوڑو کچھ کرو لیکن اس کو کھلاؤ ضرور۔ جیسے وہ گیا فوراً جناب ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے جا کے کہا اے بھائی چلو اب تم اللہ چاہے بسم اللہ کھاؤ یا نہ کھاؤ لیکن ایک لقمہ کھا لو خدا کے واسطے۔ کہا کیا ہو کہ نہیں اب میں جانے والا نہیں، وہ بگڑے ہوئے فقیر کی طرح۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں بھائی اب تو تم کو چلنا پڑے گا۔ کہا ہو کیا گیا؟ کہا میرے خدا کا یہ حکم آیا ابراہیم اگر تو نے آج میرے اس بندے کو بھوکے پیٹ اپنی درگاہ سے نکال دیا تو پھر تیری اور میری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا میرا بندہ ذرا سی بھی اذیت اس کا دل ٹوٹے۔ بس جیسے اس نے سنا تیرے پروردگار نے پیغام پہنچایا ہے فوراً ابراہیم کے قدموں میں جھک گیا۔ ابراہیم میں نے تیرے خدا کی بھی ولایت کا اقرار کیا اور تیری بھی نبوت کا۔ تو جو خدا اتنا مہربان ہے وہ کیا ہم کو دے گا؟ بے شک دے گا۔ وہی ابراہیم کہ جن کو خدا نے صادق بنایا تھا، کچھ مہمان گھر پر آ گئے، جب گھر پر آئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کھاؤ گے؟ گھر میں تو اس نے یہ پوچھ لے کیا کھاؤ گے؟ بیچارے سیدھے سادے تو شریف سے آدمی تھے، مولوی جیسے اندر سے لوگ پہنچ جاتے کہتے پکڑا بنوا بھی بنوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں، تھوڑی سی اگر مل جائے تو مولی گاجر اور ارہر کی دال اگر مل جائے تو ہم کو کھلا دو کھا لیں۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کہاں سے لائے؟ نکلے بیچارے گھر سے باہر تھیلا لے کر جھولا لے کر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، تفاسیر نے یہ لکھا کہ جس وقت وہ نکلے گئے جنگل میں اور جانے کے بعد اپنے اس تھیلے کو رکھنے کے بعد عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب وہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر عبادت کی، جب کچھ نہیں بندوبست ہو چکا تو انہوں نے ریت بھرا بالو، اور بھرنے کے بعد آئے گھر پر لانے کے بعد اپنی بیوی کو دیا کہ یہ لو، نہ آٹا تھا نہ کچھ تھا، کہ یہ لو۔ بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا آٹا اور فلا فلا چیز ہے، اور یہ کہہ کر فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ پھر عبادت خداوندی میں مشغول، تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ کر آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر سے بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر ادھر کہیں سیدھے بیوی کے پاس گئے، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا اس میں سے کیا نکلا؟ کہا نبی اللہ آپ ہی تو کہہ کر گئے تھے اس میں آٹا ہے اور اس میں یہ ہے، وہی تھا جو آپ نے کہا۔ بس جیسے یہ سنا فوراً بار گئے خداوندی میں ہاتھ جوڑ کے مالک یہ کیا؟ میں تو لے کے کچھ آیا تھا اور اس میں تو تھا کچھ۔ تو ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی ابراہیم ہم نے تجھ کو صدیق بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے تجھ کو صدیق بنایا ہے۔ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اگر تو اپنی بیوی سے کہہ کر گیا کہ یہ تھا، اگر وہ نہ نکلتا تو دنیا تجھ کو جھوٹا نہ کہتی۔ فوراً بنانے والے کے اوپر حرف آ جاتا کہ کیسے کو صدیق بنایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا میرے دوست تیری زبان سے جو جملہ نکلے اگر میں اسی میں تبدیل نہ کر دوں تو پھر تو صادق کیسا رہے گا؟ اس کا مطلب
میں بھی ہے خدا کا بلایا ہوا صادق اور صدیق وہ ہوگا کہ جو زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے۔ اب یہ اشکال نہ کرنا کہ سیدہ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا درزی کپڑے لے کر آئے گا، وہ آ کیسے گیا؟ چونکہ خدا نے صدیقہ بنایا تھا، جب کہہ دیا تو پھر آنا تھا۔ صلوات پر محمد کیونکہ خدا نے بنایا تھا۔ اب جو بناتا ہے وہ اسی کے اوپر جائے گا۔ جس کو بندوں نے صدیق بنایا بندے جانے، جس کو خدا نے صدیق بنایا اللہ جانے۔ بھائی اپنے اپنوں کے ذمہ دار ہے، خدا اپنے کا ذمہ دار ہے، وہ دوسروں کا ذمہ دار نہیں ہے کہ تم نے بنا لیا تو میں اسی کی تعریف کرتا رہوں گا، وہ اپنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا جب میں نے مسلمانوں کی تاریخ دیکھی، تاریخ اسلام دیکھی، تو اس کو تاریخ اسلام نے ایک عجیب و غریب فلسفہ ملا۔ قرآن جس کو صدیق کہہ رہا ہے، تاریخ اسلام نے اور جھوٹے جھوٹے حدیث گڑھنے والوں نے جناب ابراہیم کی زندگی میں 3 جھوٹ نکال ڈالے کہ بھائی تھے بہت سچے، لیکن جب مجبوری پڑی، جب جان پر آن پڑی تو جھوٹ بول گئے۔ کہا وہ کون کون سے مقام ہے؟ کہ پہلا ان لوگ کیا ہے کہ عید منائی جاتی تھی، کہ جب وہ لوگ عید کے لیے جانے لگے، منانے کے لیے پورے کے پورے شہر سے باہر جاتے تھے، جب وہ جانے لگے تو سارے کے سارے لوگ ابراہیم کے پاس بھی آئے کہ ابراہیم چلو تم ہمارے خدا کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، کم سے کم ہماری عیدی میں شامل ہو جاؤ۔ تو جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ غور سے سنیے گا، سلام اپنے پر محمد علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ پہلا کہ وہ بیمار تھے ہی نہیں۔ کہا کیوں بیمار نہیں تھے؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ بیمار ہوتے تو پھر ان کی عبادت گاہوں میں جا کر خدا کی وہ درگت نہ کرتے جو انہوں نے کی تھی۔ اتنے صحت مند تھے کہ گئے ان کی عبادت گاہوں میں اور سب خداؤں کو ایک لائن سے توڑ ڈالا۔ جب سب کو توڑ ڈالا تو ایک کو بچا کر رکھا اور اسی کے گلے میں کلاڑی جس سے کاٹے تھے توڑے تھے سب خداؤں کو اسی کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آنے ڈال دیا۔ جب واپس آئے اور لوگ جب وہ اپنی عید منا کے اپنا وہ جشن منا کے واپس آئے گاؤں میں تو دیکھا کہ لو ہمارے خدا تو سارے کے سارے ٹوٹے پڑے، یہ ایک بیچارہ کھڑا ہے جو سب سے بڑا تھا، اس کے قدموں میں وہ سب پڑے۔ فوراً پریشان کہا ہمارے خداؤں کی یہ حالت کس نے کی؟ میرا عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شاید اگر اسی وقت سمجھ لیتے جو خدا اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا، اور جب ہماری بات تو پھر وہ سجدے کے لائق نہ سے ہو گئے۔ لیکن بارہ سب پریشان کہ بھائی یہ ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا کیسے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک ہے یہاں پر جو ہمیشہ ہمارے خدا کو برا کہتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ یقال لہو ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ابراہیم ہے جو ہمیشہ ہمارے خدا کو برا کہتے ہیں۔ تو فوراً بادشاہ نے حکم دیا جاؤ پکڑ کر لاؤ ابراہیم کو، آج ہی سزائے موت ملے گی۔ سارے کے سارے پہنچے وہاں پر۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے سب نے کہا ابراہیم کہاں ہو؟ کہا بھائی میں اپنے گھر میں ہوں، بتائیے کیا ہو گیا؟ کہا تم نے ہمارے خدا کی وہ درگت کی ہے۔ کہا کون سی درگت؟ کہا سب خداؤں کو توڑ ڈالا، ہمارے سب خداؤں کو نیست و نابود کر ڈالا۔ تو جناب ابراہیم نے قرآن مجید کیا ہے، جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان کے بڑوں نے بڑے نے دوڑا، جا کر اس سے پوچھو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جس بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا کر آئے تھے، کہا اس سے پوچھو، اسی نے سب کو توڑا ہوگا کہ میرے خدائی کے ہوتے ہوئے سارے چھوٹے موٹے کہاں سے آ گئے، وہ چھوٹے موٹے کو برداشت نہیں کر پائے، اس سے پوچھو۔ تو سب نے کہا ابراہیم وہ بولتا کہاں ہے؟ بولتا ہوتا تو مجھ سے سوال کرتے۔ تو فوراً ابراہیم نے کہا کہ جب وہ بولتا نہیں ہے تو پھر اس کو مانتے کیوں ہو؟ ایسے کو مانو جو بولتا ہو، گونگے بہروں کو نہ مانو۔
تو بھائی جب عورتیں تم سے زیادہ مسائل جانتی ہیں تو انہیں کو کیوں نہیں بٹھا دیتے تخت حکومت پر؟ تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا نہیں. تو مسلمانوں نے کہا ایک تو جب کہ بیمار نہیں تھے، پھر کہا بیمار پہلا جھوٹ، دوسرا جا کے خود توڑا تھا اور مر دیا کس کے سر؟ بڑے والے کے. کا دوسرا جھوٹ. کا تیسرا جھوٹ. کا جب وہ سورج کو دیکھتے تھے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاں ذرا بھی یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ غروب ہونے لگا کہا نہیں نہیں یہ میرا پروردگار ہے. چاند کو دیکھا کہا ذرا بھی یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب اس کے اوپر سورج شروع ہو گیا وہ چھپ گیا، کہا یہ چھپنے والا بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. جو دوسروں کے سامنے مان پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، وہ میرا خدا کا خدا تھا نہیں، لیکن کہہ رہے یہ میرا خدا، یہ میرا خدا. تو مسلمانوں نے خدا کے، توجہ کیجئے گا بہت ہی مختصر لفظ میں، مسلمانوں نے، جھوٹے مورخوں نے، دربار کے بکے ہوئے جھوٹے راویوں نے روایت کری کہ ابراہیم ویسے تھے تو بہت سچے، لیکن زندگی میں 3 جھوٹ بولے. کا جھوٹ جو خدا نہیں تھا اس کو خدا کہا، جب صحت مند تھے کہا میں بیمار. تیسرے جب بتوں کو توڑا تھا کہا میں نے نہیں توڑا انہوں نے، جبکہ ابراہیم نے نہیں کہا تھا میں نے نہیں توڑا. کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ابراہیم نے کہا میں نے توڑا ہے. کہا بڑے نے کیا ہے. انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو وہ بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں جھوٹ کہاں سے؟ انسان اشرف تمام چیزوں سے بڑا، وہی کیا تھا تو جھوٹ کہاں بولے؟ نہیں مسلمان نے 3 جھوٹ بول دیے. تو بھائی اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس بندے کو خدا کہے صدیق، کچھ جاہل کہے جھوٹا، 3 مرتبہ جھوٹ بولا، تو جس کے صادق ہونے کی اور صدیق ہونے کی قرآن تائید کر رہا ہو کہ انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھا، تو اگر بھائی حد ادب کہ اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول سکتا ہے تمہاری نظروں میں، تو پھر جس کو انسانوں نے بنایا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. کہ اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول سکتا ہے 3 بار، تو پھر اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ صادق ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی مالک ہے. میرا عزیزو، مولائے کائنات امیر المومنین علی جملہ نے منبر کوفہ سے اعلان کیا میں صدیق اکبر ہوں. اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، سب سے بڑا کذاب ہے. تو ایک ابراہیم کہ جو صدیق، میرے مولا نے اعلان کیا انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں. ایک ہے صدیق جس کو خدا نے بنایا، یہ بھی خدا ہی نے بنایا. ایک کا اعلان خود کیا، دوسرے کا اعلان خدا نے کرایا. تو اب ان دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. کہاں آؤ میں ان دونوں کے فرق کو تمہارے سامنے رکھوں. جب صدیق نے، توجہ کیجئے گا، صدیق نے جب خالق خدا کو بتوں سے خالی کیا تھا تو چھپ کر کیا تھا، کسی کے سامنے توڑے نہیں تھے. لیکن جب صدیق اکبر نے توڑا تو سب کے سامنے، خود مشرکوں کے سامنے، پیغمبر کے کندھے پر چڑھ کر توڑا. جب صدیق نے خالق خدا کو بتوں سے خالی کرایا تھا تو ایک کو چھوڑ دیا تھا. لیکن جب صدیق اکبر نے بتوں کی نجاست سے خالق خدا کو خالی کرایا، ایسا خالی کرایا کہ کسی کو نہ چھوڑا. جب صدیق نے خالی کیا تھا، بتوں سے پاک کیا تھا، تو دوبارہ پھر خالق خدا میں آ کر براجمان ہو گئے تھے کہ ہم ہی خدا ہے. لیکن جب صدیق اکبر نے صاف کرایا تو ایسا صاف کیا کہ آج تک نہ آ سکے. ایک فرق اور ہے، جب صدیق خالق
خدا کو بتوں سے صاف کر رہا تھا تو اپنے پیروں پر کھڑا تھا. توجہ کیجیے گا. جب صدیق ابراہیم خالق خدا کو بتوں سے صاف کر رہا تھا تو اپنے پیروں پر کھڑا تھا, اور جب صدیق اکبر خالق خدا کو بتوں سے صاف کر رہا تھا تو اپنے پیروں پر نہیں دوش پیغمبر پر کھڑا تھا. تو جتنا فرق پیغمبر اور ابراہیم میں ہے اتنا ہی فرق صدیق اور صدیق اکبر میں بھی ہے. تو جملہ کہوں, جب صدیق علی جناب ابراہیم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر 2 دن کا پڑھنے والا کلمہ مسلمان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات پر محمد وآل محمد پنجتنی سلوات. تو جس کو خدا صادق اور صدیق بنائے گا اس کا خود ذمہ دار ہوگا. کوئی اس کے کردار میں اگر ذرا سا بھی جھوٹ تلاش کر دے تو پھر وہ اس کی غلطی نہیں ہے, خود بنانے والے کی کمی ہے. میرا عزیزو, قرآن مجید میں توجہ کیجیے گا, بس یہ آخری جملہ شاید, جب عیسائیوں نے پیغمبر سے جناب عیسیٰ کے متعلق گفتگو کرنا شروع کی, اے خدا کے بیٹے, خدا کے بیٹے, خدا کے بیٹے, پیغمبر ہمارا ان کو دلیلیں دیتے دیتے تھک گیا, لیکن وہ ماننے والے اس لیے کہ جو بحث کرنے کے لیے آتے ہیں, بحث بنا پر بحث, صرف بحثی, وہ کبھی سمجھنا نہیں چاہتے. جتنا سمجھاتے تھے اس میں چوکوں کو سمجھنا ہی نہیں. ایک صاحب نے بیچارے نے اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ 2 4 ہوتے ہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. جیسے بیوی نے سنا فوراً بیٹھ گیا تو تم نے کیا کہہ دیا, یہ تو کوئی بھی آگے ثابت کر دے گا, ذرا سا بچہ بھی کہ 2 4 ہوتے ہیں. کا ثابت کرنا معیار نہیں ہے, میرا ماننا معیار ہے. جب میں مان لوں گا تب تم بنا تو آپ نے مانوں گا ہی نہیں. چاہتے کر سکتے ہو سلمان اگر کوئی زندگی میں سب میں مانوں گا ہی نہیں, جب تک میں مانوں گا نہیں تو ثابت ہوگا نہیں, جب ثابت ہوگا نہیں تو میں تم کو طلاق دوں گا نہیں. تم ہمیشہ میرے ساتھی رہو گی, پریشان نہ ہو. چلو اپنے پر محمد تو جب کوئی ضد پہ آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ تم لا کہتے رہو, سامنے والے کو ماننا نہیں. تو وہ بھی ایسے ہر طرح میں کہ خدا نے کہا, میرے پیغمبر بھی ویسے سمجھنے والے نے کہا پھر کیا کہہ جائے, کہیں کو غلام مباہدے میں نے ایک دن, لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, شاید اس انداز سے آپ نے, اگر میں نے, میری یاد نہیں کہ میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان کیا, شاید اس انداز سے آپ نے نہ سنا ہو اس چیز کو. کہا کیا کہہ رہے, کہیں سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, اپنے بیٹوں کو تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, اپنی عورتوں کو تم اپنے نفسوں کو, اپنی نفسوں کو جب لے کر آ جاؤ تو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, تم جھوٹوں کے اوپر صادق, ضد اپوزٹ کیا ہے, کاذب. جو کاذب ہوگا وہ صادق نہیں ہو سکتا, جو صادق ہوگا وہ کاذب نہیں ہو. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے کہ جو یہ وہ نہیں, جو وہ. تو خدا عالم نے کہا کہو ان سے آؤ اور پھر جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں. میرے عزیزو, جس وقت میں نے اس آیت کو دیکھا, توجہ کیجیے گا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک آیت میں آپ کے سامنے اور تلاوت کروں. جب فرشتوں نے جناب آدم کے متعلق خدا سے کہا پروردگار تو ایسے کو زمین پر خلیفہ بنائے گا کہ جو خونریزی کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, ہم تیری تسبیح و تحلیل کرنے والے مالک ہم ہو گئے. بارن یہ نہیں پاتا لیکن یہ میرے راز ہے. اب مالک ایسے کو بنائے گا, تو خدا بندارہ نے ان سے کہا کہ ٹھہر. جب کچھ زمانہ گزر گیا, اس کے بعد جب آدم کا پتلا ہوتا بن گیا, تیار ہو گیا, سب کچھ روح اس میں ڈال دی گئی. اب خدا بندارہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم
ان اسماء کے نام بتاؤ ان کو تم صادقین.